بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں دادا جی ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 19 اکتوبر سال 2020 اور آج پیر کا دن۔ یقیناً تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں، نوازشیں ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہ جب سے دادا پوتا شو ویڈیو پہ آیا ہے نا، اس وقت سے نا کام بہت بڑھ گیا۔ آپ پوچھیں گے کام کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ وہی باتیں آپ آڈیو میں کرتے تھے وہی ویڈیو میں کرتے تھے۔ یہاں پہ بیٹھ کے کرنی پڑتی ہے نا، وہاں پہ تو میں لیٹا بھی ہوتا تھا پروگرام۔ کمر سیدھی رکھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، یہاں پہ کمر سیدھی رکھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں پہ تو میں نے ایسے کاغذات کھلارے ہوتے تھے، یہاں پہ وہ بھی نہیں کھلارے جا سکتے، چھوٹا سا ٹیبل ہے تو وہ ان کاغذات کے اوپر خبریں لکھی ہوتی تھی تو وہ پھر بندہ بول دیتا تھا۔ یہ ایکسپرٹیز تو ہے کہ ہم اسی وقت پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں بول بھی رہے ہیں، لیکن اور وہ ڈیولپ ہو گئی اوور دا ایئر۔ 15-16 سال ہو گئے اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے، تو اتنا عرصہ جب آپ کریں تو وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بیٹھنا پڑتا ہے نا 15 منٹ بھی آ کر کے تے بھائی جان یہ واسطے نا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ سے، تو انہوں نے دادا پوتا شو جیسے ہی ویڈیو پہ آیا انہوں نے ملٹی وٹامن کی گولیاں بھیج دیکھو بادشاہ تھوڑی مہربانی۔ لو جی، اچھی خبر سے آغاز۔ اب یار دیکھو بات یہ ہے، کراچی نہیں جانا دینا مجھے، کوئی دار چھڑنا نہیں اسی جتوں سی پیسے نہ۔ ہاں یہ تو ہے۔ $200 ملین ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ ID ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ ہی ہوا ہے نا؟ ہاں جی IDB بینک ہے۔ نہیں IDB نہیں ہے، یہ خبر کی ڈیٹیل میں چل جاتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جی بہتر کرنے کے لیے ہم نے $200 ملین جو ہے وہ مانگ لیے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن سے۔ کوئی دار چھڑنا نہیں، پتہ چل جائے صحیح یہاں سے ملتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ چھڑنا نہیں تو وہ مانگ لیے جی ہم نے۔ انہوں نے کہا جی اچھا کاغذات بنا کے بھیجو تو پھر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں ایکسپرٹیز ہیں، بلکہ ایکسپرٹائز ہے ہماری نا، ایکسپرٹائز ہے۔ ہاں جی، تو یہ جی ایک پازیٹیو خبر تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ پائن کیس بنا کے لے آؤ، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ دادا جی قرض نکلوانا بھی تو ایک کام ہے نا، ہاں کسی سے پیسے لینا بڑا کام ہے۔ اچھا جی فیس بک جو ہے وہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ نیگوشیشن میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ورچوئل میٹنگ کی ہے اور اس کو ویلکم کیا ہے۔ اور فیس بک چیف آپریٹنگ آفیسر شرل سینڈبرگ، شرل آپ کے لیے میں تالیاں بجانے لگا ہوں۔ کیوں؟ دو باتیں، ایک تیر سے دو شکار۔ پروگرام میں پہلی خبر جو آپ نے قرض کی پڑھی یہ اچھی خبر ہے۔ اب قسم پرسی کا عالم دیکھیں کہ قرض کی خبر، قرض کا مل جانا اچھی خبر ہے۔ میرا پرائم منسٹر کہتا ہے اہل پاکستان مبارک ہو، $2 ارب کا پیکج مل گیا، جو واپس ہو جاتا اگلی بات مبارک واپس لے بھی اپنی پھڑ مبارک چوک چل میاں والی۔ دوسری بات، ایجنڈا سیٹنگ میڈیا میں ایک چیز ہوتی ہے، ایجنڈا سیٹنگ دیکھیں ہم قرض کی خبر، کوئی ڈیولپمنٹ کی خبر نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ سٹڈیز میں ہم دونوں کی ڈگری ہے اور دادا جی کوئی ڈیولپمنٹ کی خبر نہیں، قرض کی خبر۔ سامعین کرام میرے ہاتھ جوڑے ہیں، بہت قسم پرسی کا عالم ہے، بہت برا وقت گزر رہا ہے، یقین کریں خبروں کے حوالے سے۔ ڈیولپمنٹ کی کوئی پازیٹیو خبریں ہمیں بھی بتایا کریں یار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بتاتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ پہ بول رہا ہے، کتنا دامن تنگ ہو گیا۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ پہ بولتا ہے، ہم آپ کے جھوٹ کو کیسے آنکھیں بند کر کے آگے لگا دیں؟ یا تو ہم بھی مجہول قسم کے یوتھی ہوں اور جو آپ بک بک کریں ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اب ہم اپنے پچھلے 30-35 سال کی جو ریڈنگ ہے اس کو کہاں لے جائیں یار، کہاں پہ پھینکے جا کے؟ ٹھیک ہے، ہمارا بھی تو دکھ سمجھے نا کہ جو آپ بک رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور ہم آپ کو ثابت کر دیتے ہیں اسی وقت یہ جھوٹا ہے۔ تو ہم جھوٹ کو کیسے آگے پھیلائیں؟ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا اور اس کو آگے جو ہے وہ عام عوام تک پہنچانا، عوام کی ذہن سازی کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہم کیسے اپنے آپ باقیوں کو تو چھوڑیں، اپنے ضمیر کا سامنا نہیں ہو سکتا یار، ٹھیک ہے؟ اور جب اپنے ضمیر کا جو بندہ اپنے ضمیر کا سامنا نہیں کر سکتا مر گیا۔
پھر تو لاش ہی ہے نا چلتی پھرتی بو چھوڑتی پڑی. اور اگلے ماہ ناظرین کرام 15 نومبر کو دادا پوتو شو کے 10 سال مکمل ہو جائیں گے. اور میں اپنی بات کروں 11 سال یار 2010 کی 15 نومبر کو شروع کیا تھا نا, 11واں شروع ہو جائے گا. 2009 کی نہیں 10 کو کیا تھا, ڈاؤن میں تھا, 10 میں کیا تھا. میں آپ کو پوری ٹائم لائن بتا دوں گا. ایک ڈیکیڈ. جی, اور اس ایک دہائی میں اس پروگرام کا حصہ رہتے ہوئے خبروں کے حوالے سے اتنا دامن کبھی بھی تنگ نہیں ہوا, اتنی اسرت کبھی بھی نہیں دیکھی. دادا جی زبردستی ڈھونڈ تو لیتے ہیں, لیکن خیر اسی حالت میں دادا پوتا شو قبول فرمائی اور آگے چلتے ہیں. مجھے ایک بات تو بتائیں, کل میاں کیوں نہیں بولا؟ بس ایک بات بتا دیں پھر باقی خبریں پڑھ لیں. یار اگر تو ایجنڈا نیوز چاہیے تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے. اچھا جی, اگر آپ نے ایکچوئل نیوز چاہنی ہے تو اصل خبر میاں صاحب نے زیادہ میٹھا ڈالنے کے شوق کے اندر بڑا زور لگا کے بولا تھا, جس سے 2 پرابلم ان کو ہوئے. ایک ان کے گلے میں خراش میں آئی ہے, جب وہ کھانستے ہیں تو ان کے دل کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا, وہ کارڈز ڈسٹرب ہو گئے زور لگا کے. ان کے ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر گیا تھا. بلڈ پریشر کے معاملات بگڑے. میں تو بلڈ پریشر کا آپ مریض ہی کم, ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد پہ انہیں کہا گیا کہ نہ صرف کہ وہ خطاب نہیں کریں گے بلکہ وہ جلسے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اچھا, دیکھیں گے بلڈ پریشر کنٹرول رہے. اور ایجنڈا نیوز کیا چل رہی ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. ایجنڈا نیوز یہ چل رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کا اکانومی سے تعلق نہیں دادا جی, پوچھنا ہے مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے صبح سے سوشل میڈیا دیکھا. نواز شریف دا تے حکومت دا کوئی پیچ اپ ہو گیا ایسے گلو نہ نواز شریف نے کوئی خطاب کیا, اچھا بیک چینل مریم نے کوئی کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے واریاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایس وری اگ اینے لانی ہے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی باری تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سننے والی ہے. جن کو سمجھ آئے ان کی بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت خوفناک ہٹ کیا اور ان کی اس خوفناک ہٹ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ پھر کیپٹن صفدر صاحب صبح 7 بجے دھر لیے گئے. مطلب کیا کسی نے بار کوئی یہ آگ مولانا فضل الرحمان نے کل لگائی ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی اندر تک آگ لگائی. تو اس کے بعد پکڑ کیپٹن سرور کو کیپٹن کو لے لیا. وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مریم کی, اس کے اندر مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے. دادا جی دیکھیے دادا پوتا شو کرنے بیٹھ گیا. اچھا, آنکھ لیٹ کھلی, اوپر سے دادا پوتا شو پہ آ گئے. ہری پتا کر کے آیا تو مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے اندر. پروڈیوسر صاحب سے پوچھ کے جی دادا جی یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے کیپٹن صفدر والا. کیپٹن بھی انہیں کا ہی ہے جی, انہوں نے کیپٹن بنایا تھا نا. وہ کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے تو اپنا پروگرام کیوں خراب کر رہا ہے. اکانومی کی خبریں ہیں جی, اور جلدی جلدی اکانومی کی. دادا جی 2 خبریں میں نے پڑھنی ہے. پہلی خبر, اسٹیٹ بینک نے ڈاٹا جاری کر دیا ہے. کس بات کا؟ قرضے کا. ہمارے لوگوں نے دادا پوتا شو کے بہت سے ناظرین نے بہت زیادہ مجھے جو ہے کہا کہ جناب قرضوں پہ بات کریں, ان کی ٹانٹ کیا. میں دیکھتا ہی نہیں پیا. اب ظاہر یہ دیکھیں گے حکومت کی بےزتی ہو. خبر تو لیکن وہ بےزتی پروف. ہاں جی جی. پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 1 سال کے دوران, یاد رہے 1 سال کے دوران, یہ جو مالی سال 1 جولائی 2019 سے شروع ہو کے 30 جون 2020 کو جو ختم ہوا ہے, یہ اس مالی سال کا ڈیٹا ہے. پاکستان کے میں ابھی کہہ دیتا نہیں جنون بات ہے, ایمان دے زور سے کہہ دیتا. میں نے پتا کہ آج کل وہی ڈیٹا جاری ہے سر. پاکستان کے بیرونی قرض میں $7 ارب کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. 30 جون 2019 کو بیرونی قرضوں کا حجم $106 ارب تھا, جو 30 جون 2020 کو بڑھ کر $113 ارب تک جا پہنچا. اور جب موجودہ حکومت کو اقتدار ملا تھا تو اس وقت پڑھی لکھی بات ہے 93 ارب ڈالر کا تھا. نگرانوں کا ملا کے 95 ہو گیا تھا. نگرانوں کا ملا کے 96 ہو گیا. ہاں جی 95-96 تک چلے گئی تھی بات. تو پہلے سال 20 ارب ڈالر اور دوسرے سال 7 ارب ڈالر. بہتری تو آئی ہے نا یار. یہ کاہے کی بہتری ہے؟ امپروومنٹ تو آپ بہت ہی ڈیفینسو ہو گئے ہیں دادا جی. امپروومنٹ تو آئی ہے. آپ اتنے ڈیفینسو ہو گئے ہیں. ڈیفینسو نہیں ہو گیا میں, مطلب یار چھتر مار مار کے تھک گیا ہوں یار. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب دیکھیں نا, پچھلے سال انہوں نے 20 ارب ڈالر کا قرض لیا تھا پچھلے مالی سال میں, اور گزشتہ سے پیوستہ مالی سال میں, اور اس مالی سال میں انہوں نے لے لیا ہے 7 ارب ڈالر کا لون لیا ہے. تو 13 ارب ڈالر کا کم لون لیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا میں نے پڑھا ہے. اگلا ڈیٹا میں پڑھنے لگا ہوں وفاقی ادارہ شماریات کا. ہاں یہ سرکاری ڈیٹا ہے, اور ہمیں نہیں پوچھنا کوئی ڈیٹا کو ریفرنس دو. ریفرنس ہم نہیں دینے کے لیے بیٹھے, ہم چھپی ہوئی خبریں اور ڈیٹا پڑھ رہے.
جو سرکاری طور پہ ڈیٹا جاری ہوا ہے وہ، اور جو اخبارات میں خبر چھپ گئی ہے. اگر اس خبر کی تردید آئی تو ہم تردید بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں پاڑ. جی، وفاقی ادارہ شماریات نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ LSM یعنی بڑی صنعتوں کا ڈیٹا جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جولائی کے مقابلے میں اگست کے دوران بڑی صنعتوں کی پیداوار یعنی گروتھ میں 6.78% کی کمی ریکارڈ کی گئی. عرف عام میں آپ کہہ لیجئے کہ بڑی صنعتیں مزید بند ہوئی ہیں. نہیں کیوں دادا جی کیوں؟ یار کوئی پازیٹیو خبر ہی پڑھ دے. پچھلے سال پرائیویٹ سیکٹر نے بینکوں سے جو لون لیا تھا وہ 48 ارب ڈالر زیادہ واپس کیا. ویسے کچھ لوگ انجا بھی کہتے ہیں، میں کہتا چلو 48 ارب ڈالر کے روپے؟ میں نے روپے کہہ دیا. آپ نے ڈالر کہا ہے؟ ڈالر روپے جی. یعنی انہوں نے اگر قرض لیا ہے 100 ارب ڈالر، میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو واپس کیا ہے 148 ارب ڈالر. اچھا، زیادہ روپے. جی 50% زیادہ، آلموسٹ 50% زیادہ واپس کیا ہے. واپس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جا جا میں تو سے نہیں بولوں. واپس کرنے کا مطلب یہ کہ وہ سرمایہ گھوم رہا تھا نا کہیں، تو کمپنی پارٹی نے کہا کہ میرے وس کی بات نہیں ہے کہ میں یہ سرمایہ گھما سکوں. انہوں نے کہا سر یہ واپس مہربانی، ہم یہ کاروبار نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے وہ کاروبار بند ہوا ہے. یس ٹھیک ہے، وہ کاروبار بند ہوا ہے تو کچھ لوگوں کے روزگار گئے ہیں. سرکار کو ملنے والا ٹیکس کم ہوا ہے. اکراس دا بورڈ تباہی، جامع تباہی. لیکن دادا جی اچھا، اور یہ تو پچھلے سال کی بات ہے نا. یہ 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2019 تک کی یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اور 1 جولائی 2019 سے لے کے 30 جون 2020 تک کتنا ہوا بلا واپس؟ جی بتائیے. 122 ارب روپیہ زیادہ واپس کیا ہے پرائیویٹ شعبے. جان چھڑا رہے ہیں لوگ، ڈسپوز آف کر رہے ہیں قرض کو بھی. آہو نہیں آہو جان چھڈو ساڑی، پیسے نہ دینے پڑے بینک کو بھی. دیٹ از دا ریئل کور ایشو کہ یار پرائیویٹ سیکٹر جتنے پیسے سرکار سے لے رہا ہے، یعنی اگر اس گزشتہ مالی سال میں انہوں نے 100 ارب روپیہ ادھار لیا تھا تو جو واپس کیا وہ 222 ارب واپس کیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے سال سے ڈبل ادارے ٹرپل ادارے بند ہوئے ہیں. کاروبار سکڑ گیا. رہا ہے. تو جولائی اگست تک نا ہمارے جی ڈی پی کا جو سائز تھا وہ آ چکا تھا 248 ارب ڈالر کے اوپر. 248 ارب ڈالر کے اوپر ہماری مجموعی قومی پیداوار، جس میں زراعت بھی شامل ہے، جس میں انجینئرنگ بھی شامل ہے، جس میں ایکسپورٹس بھی شامل ہے، وہ کتنے پہ آ گئی تھی؟ 248 ارب ڈالر پہ. مجھے لگ رہا ہے کام اب جو ڈکلائن کا ہے نا وہ تیز ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے. ہم کالی زبان ہے میری. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ پریپوزیشن 2 ہی بنتی ہیں. فلسفی بھی جانے لگا. جی بسم اللہ. پریپوزیشن 2 ہی بنتی ہیں موجودہ حالات میں ایز اے فرد، آپ کے لیے اور میرے لیے. آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کام آپ باہر کر رہے ہیں. باہر سے جب ڈالر ٹرم میں آئیں گے آپ کو واہ سارے پیسے روپے ملیں گے. جی ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی صورت اپنا لیجئے، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ باہر جا کے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کی لائف کوالٹی، لائف انجوائے کر رہے ہیں، کما آپ یہاں پہ رہے. یہ 2 پریپوزیشن سمجھ آتی ہیں. ان کے علاوہ تیسری پریپوزیشن یہاں سے کما کے یہیں پہ خرچ کریں گے، رگڑے جائیں گے. ایون باہر بھی کما کے باہر ہی خرچ کریں گے، بچت پھر بھی رگڑے جائیں گے. بچت نہیں ہوگی، پھر بھی رگڑے جائیں گے. کورونا کی وجہ سے وہاں پہ بھی رگڑے جائیں گے. کوئی اس طرح کی پریپوزیشن کریں. ہمارے استاد ہیں حضرت قبلہ شاہد ملک صاحب مجزلہ علیہ تعالیٰ، بہت نفیس آدمی ہے. تو وہ ایسے مواقع کے اوپر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ رضی صاحب، مطلب ہم نے یہ استادوں سے سیکھا ہے، آج تک انہوں نے کبھی مجھے کوئی رضی کہہ کے نہیں بلایا، حالانکہ وہ بلا سکتے ہیں. میں نے ان کو یہ حق دیا ہوا ہمیشہ ادب کے ساتھ. ہم نے انہیں سے ادب کرنا سیکھا تو لوگوں کا. تو انہوں نے کہا رضی صاحب یہ کوشش کریں کہ یہ جو
गुड्स हैं ये बॉर्डर क्रॉस करें। जी, वैल्यूडेशन कैरियर के शुरू में कहते थे, मुझे समझ नहीं आती थी, तो वो तो फिर जब मतीउल्लाह जान गैर मुल्की अदारे के साथ मुंसलिक हुआ तो समझ आया कि जो बॉर्डर क्रॉस कराने का मतलब है क्या है। आप भी अगर किसी ऐसे शोबे में आईटी के रिलेटेड हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो खिदमात हैं या आपकी जो प्रोडक्ट है वो बॉर्डर क्रॉस करे। अक्ल वालों के लिए निशानियां नहीं है। सर्वाइवल इसी में है। देखें, डोनेशन पाकिस्तान में इकट्ठी की, जदादे अमेरिका में निकली। मैं सुने ही नहीं। इसमें अकल वालों के लिए बहुत निशानी है। नहीं, सिलाई मशीन चला दी रही यार, जना कर सिलाई मशीन नहीं चलाई है उसने बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, सही हो गया। दादाजी कोई खबर आपके पास हो रहा है तो मैं मार्केट का, नहीं तो जरा ओवरव्यू एक शेयर कर लूं। वर्ल्ड बैंक के चीफ ने कहा है, चीफ इकोनॉमिस्ट जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना को बहुत जबरदस्त हैंडल किया। अगर एक आध जलसा और हो गया ना तो कोरोना पाकिस्तान में वापस आ जाए। कोरोना भी साढ़े यहाँ बड़ा खचरा है, ठीक है। अपोजिशन के जलसों में जाता है, हुकूमत के जलसों में कोई नहीं जाता। कमाल है, वैसे कमाल है ईमान से। हर जगह तो ही झूठ, हर फोरम पे झूठ। एक करब दरख्त ला देता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दसन रही है कि 26 करोड़ दे पैसे जारी हुए थे, और नहीं असी जो पहले उगे हुए थे ना 100 साल तो वो भी गिन गए। जरा माइक से थोड़ा सा करीब रहिए। आपका दादाजी तवक्कुआत पूरी हो गई, आपको तवक्को थी। हाँ। और आप दुआ कर रहे थे कि मंडे को कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट पॉजिटिव रहे। हाँ, मैं दुआ कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि नेगेटिव रहनी। नहीं, वो पॉजिटिव रही। अच्छा, पॉजिटिव रही। 176 पॉइंट का इजाफा। अच्छा, मार्केट का इंडेक्स 40,340 पर। क्या हुआ, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? अकील भाई आना मीठे चावल खाना। अकील भाई साहब आ गए। और नाज़रीन किराम, आप ये देखिए कि दादाजी ने सारी खबरें पढ़ दी, सारी बातें कर ली। जिस मीटिंग पे गए थे वीकेंड पे, वो तो पता है नहीं यार, वो दोस्तों की मीटिंग थी। नहीं, दोस्तों की रही थी, मीटिंगों का अहवाल तो नहीं बताया। तो ये दोस्त, वही दोस्त जो आपको शुमाली इलाका जाके सैर पे ले गए थे। अच्छा, चले फीडबैक की तरफ। अपने दोस्त है ना जी। ठीक है दादाजी, क्या कहा जा सकता है। पहला मैसेज शुरू करूं। मैसेजेस शामिल करने जा रहे हैं। पहला मैसेज मेरे पास मुसहब मोगल का है। कहते हैं दादाजी हफ्ते में 2 दिन हैरी को कुछ चीज़ लेने भेज दिया करें, जब प्रोग्राम का मजा आने लगता है ये बोल पड़ता है। ठीक है, इन्हें चीज़ लेने काल दिए। क्या ख्याल है दादाजी? आप पीछे कैमरा बंद हो जाए जी। बिलाल आरई कहते हैं दादाजी आपने दादा पोता शो में तस्करा किया गंदम की कमी का और गंदम से मुतल्लिका तमाम मामलात का। डाटा ये बता रहा है कि 2021 ज़्यादा वर्स्ट होगा, इस पर भी बात कीजिए। देखिए, फिर हमें कहा जाता है कि हम डेवल्स एडवोकेट हैं और मनफियत फैलाने बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने लूटमार शुरू कर रखी हुई है, ज़राअत के मुदाखलात उनको कहते हैं, ठीक है। इनपुट्स अंग्रेज़ी में, मुदाखलात उर्दू में कहेंगे उसको। मुदाखिल्स के अंदर जो हमने मुदाखलात में जो हमने जिस तरह लूटमार शुरू कर रखी है, बिल्कुल जिस तरह हमने चीनी आटे पे लूटमार नहीं शुरू कर रखी, धड़ल्ले से कर रहे हैं। माइकल आलम में हाथ लगा के दिखाए, हम हुकूमत में भी होते हैं, ठीक हो गए। उसी तरह की उन मुदाखलात में भी लूटमार शुरू हुई है। तो किसान बेचारा क्या करेगा, ठीक है ना। वो बीज पे कंप्रोमाइज़ करेगा तो आउटपुट पे कंप्रोमाइज़ हो गया जी। वो खादें नहीं डाल सकेगा, वो दवाइयाँ नहीं छिड़का सकेगा। उड़ गए आप। मतलब 30 से 35% अगर क्रॉप, यार 28% क्रॉप डाउन थी। वो मेरा मोबाइल की थी हैरी अंदर पड़ा नहीं है, मोबाइल की बेल बजती है, आप जुबानी बताएं। नहीं, मैं वो अपने वो नहीं है टैक्सटाइल वाला अपने उन्होंने मैंने डाटा कले एक गौरीजा साहब है नहीं इब्राहिम मुगल है नहीं अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ गए नहीं सन FIA यार ना ही भूल गया नाम ज़हन से निकल गया FIA में। अभी मैं आपको एग्रीकल्चर का डाटा बताना चाह रहा था। दादाजी जल्दी करें, टाइम जो है ना वो शॉर्ट है। आप अगली फीडबैक जी। मैं स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक कुछ मैसेजेस पढ़ दूं। अब्दुल मोहसिन, आप ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, टाइम का पूछा, अगर आप मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको जवाब दे पाऊँगा। मोहम्मद ज़िक्रिया का मैसेज, आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछा। ज़िक्रिया साहब, जवाबन ये अर्ज़ है कि स्टॉक मार्केट का चूँकि स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है और डेली बेसिस पे मेरे लिए सिर्फ उसका इंडेक्स तो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन स्टडी ज़ाहिर है जब एक बन जाता है स्ट्रक्चर तो वो कंप्लीट होता है या उलटता है उसको टाइम लगता है। इसलिए मैं कुछ दिन का गैप या वक्फा दे देता हूँ ताकि मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह ख़ुद को कंफर्म कर ले कि उसकी मूव क्या बन गया। सरेदस्त अगर आप बात करें 40,082 पे एक सपोर्ट थी जो 6 अक्टूबर को मार्केट ने
توڑ دی اور اب مارکیٹ کا جو ٹلٹ ہے پرائمری ویو یہ کہتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہے. آلٹرنیٹ سنیریو میں مارکیٹ کو 42,000 کے لیول سے اوپر کلوزنگ دینا ہوگی. جی دادا جی ڈیٹا. منصور صاحب یار نام آ گئے. اچھا منصور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے ان الحق, انہوں نے ڈیٹا پہ کیا. پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی تمام ایکسپورٹ جو ہیں وہ کاٹن بیسڈ ہیں. میجورٹی 15-16 وہ یار 13-14 ارب ڈالر دی ایکسپورٹ ہم ٹیکسٹائل کی کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھیجا ہے جب ٹیکسٹائل کی ارائیول, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی لاسٹ ایئر کا اور موجودہ سال کا کمپیریزن, ٹھیک ہے, پچھلے سال آج کی ڈیٹ تک 18/10 کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, آج کی ڈیٹ تک جو فصل جو تھی وہ پہنچی تھی بیلز کی بات کر رہے ہیں جی, اندر اسپننگ ملوں میں فصل کتنی پہنچی ہے وہاں سے کیلکولیشنیں کرتے ہیں. وہ تھی 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 26,88,000 بیلز, ٹھیک ہے. اور اب جو یہ پہنچی ہے اب تک 18/10 تک 18 تاریخ کو تک جو فصل پہنچی ہے وہ پہنچی ہے جی 26,88,000. اچھا پہنچی ہے. اور پچھلے سال کتنی پہنچی تھی 44,40,000. 44 اور 28 کا فرق, 18 لاکھ 26 کا فرق, 18 لاکھ کا فرق ہے جی. اچھا اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل ملوں نے پچھلے سال کتنی کاٹن خریدی تھی. اسپننگ مل وہ کیا ویونگ اسپننگ نہیں وہ جو ہوتی ہیں یار جن سے کاٹن نکلتی ہے, جننگ ملوں سے کتنی انہوں نے کاٹن خریدی تھی 20,07,000 جو تھی وہ خریدی ہے اس سال, ٹھیک ہے. اور پچھلی 20 لاکھ یا 3 لاکھ 2.5 سینکڑا ہزار 10 لاکھ, ہاں ٹھیک ہے. اس دفعہ ٹیکسٹائل ملوں سوری پھر غلط ہو گیا. اس سال جو ہے وہ ٹیکسٹائل ملوں نے گندم خریدی ہے, کپاس جو خریدی ہے وہ کتنی خریدی ہے, وہ خریدی ہے 2 لاکھ ٹن سے تھوڑی سی زیادہ. 2 لاکھ بیلز آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 2 لاکھ بیلز جی. اور گزشتہ سال کتنی خریدی تھی جی 3,19,000 بیل. سیدھے سباؤ 50% کا فرق, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس دفعہ کا سٹاک جو ہے جننگ ملوں کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, وہ کتنا ہے, وہ ہے جی 6,63,000. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آگے چھوٹے موٹے ڈیجیٹل میں چھوڑ جاتا ہوں, ٹھیک. اور گزشتہ سال کتنا تھا 8 لاکھ 12,08,000. 12,08,000 ٹھیک ہے. یہ سٹاک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $1 ارب سے زائد کی کاٹن باہر سے منگوانی پڑے گی تاکہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر چلتا رہے. یہ سیدھے آدھے فگرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہر چیز آدھی ہے بالکل, یعنی 50% یہ ہے جی. میں نے اس میں سے کچھ فگر پڑھ دی ہیں. منصور صاحب بڑی مہربانی جناب نے جلدی سے آگے ڈیٹا بھیجا مجھے. پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن سب سے اتھینٹک باڈی ہے جو یہ ڈیٹا جاری کرتی ہے اور اس ڈیٹے کو آفیشیل لیول کے اوپر تسلیم کیا جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی خدمت کے لیے پڑھ دوں جی کوئکلی, کیونکہ ڈرے اس وقت سے جب ہیری بول پڑے پیچھے سے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج میرے پاس محمد سعید کا ہے. کہتے ہیں پاکستان میں جو 2 سنہری ادوار ہے, سنہری ادوار سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے, 2 تو نہیں 4 آئے تھے, پچھلے 2 کی بات ہو رہی ہے اچھا اسپیسیفکلی اسپیکنگ. وہ تو ہم نے اپنی شعور کی آنکھوں سے بھی دیکھا. اس میں پاکستان میں پیسہ باہر سے آیا. اس دفعہ بھی سنہری دور چل رہا ہے, اور یہ ناظرین کرام سنہری دور انورٹڈ کاماز میں. اب پیسہ باہر سے کیوں نہیں آ رہا؟ نوکری تو کرنی ہے نا ہم نے, اس کی نہیں تو اس کی صحیح. پیسہ بتا دیں, پیسے کی بات ہو رہی ہے, سیاسی بات نہیں ہو رہی. پچھلی دفعہ بھی یہ جھوٹ تھا کہ پیسہ باہر سے آیا. اچھا جی, نہیں کوئی چکر نہیں. پچھلی دفعہ دونوں دفعہ جو ہم نے کام کرنا تھا کیا تھا اس کی مزدوری ملی تھی. اچھا جی, تو اب بھی کر لیں. افغانستان میں تو اب افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے, پارٹی بدل گئی ہوگی, پروجیکٹ ہی نہیں رہا, امن پروجیکٹ ختم ہو گیا نا جی. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں پروجیکٹ. آذربائیجان میں اللہ رزق دے گا جی. توبہ توبہ توبہ. کسی کی لاش پہ دادا جی پیسے کمانے ہیں. چپ کر جا, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اگر آذربائیجان میں کوئی دال گل گئی تو پھر پیسہ باہر سے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ویسے بوتانے آذری جو ہیں وہ خود بڑے کھچرے ہیں جی. کیا اقبال کو میں گھسیٹ کے لایا ہوں. جی رضوان کا میسج ہے. کہتے ہیں آپ نے کچھ عرصہ پہلے ٹماٹو پیسٹ کے حوالے سے ایک آئیڈیا دیا تھا جس کی لاگت کروڑوں میں ہے. کیا وہ سسٹم چھوٹے پیمانے پر بھی شروع ہو سکتا ہے؟
करोड़ों में तो नहीं मैंने कही थी यार। करोड़ प्लस फिर हो टमाटो पेस्ट का जो प्लांट है, ठीक है, वो $1 लाख का आता है। यानी 1 करोड़ 60-62 लाख रुपया हो गया, खर्चा डाल के 65 कर लें चले चले 70 कर ले, जी, 1.5-1.25 करोड़ पे उसकी जमीन आ जाएगी, 3 करोड़ का वो प्लांट लग जाएगा। तो करोड़ों में हो गया, बंदा क्या तो ठीक रहा है। करोड़ों का मतलब तो होता है कि 10-12 नहीं करोड़ की नहीं, बात 1 करोड़ प्लस हो गया, तो करोड़ों में हो करोड़ों में हो गया। ये मैं नहीं बताया इसको, अब क्या करूं। तो छोटे पेस्ट के प्लांट हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ, अगर आप स्वात के इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो रिफाइंड पेस्ट नहीं बनाते, लेकिन वहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा उगता है तो उसकी रॉ पेस्ट बनाते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर ढूंढ लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। उस रॉ पेस्ट को बहुत सारे वो जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, होटल वगैरह डायरेक्ट लेके, जिनका बल्क यूज़ होता है, लेकिन कंज्यूमर तक लेके जाने के लिए रिफाइंड होनी चाहिए। उसमें टेस्टिंग होती है, फिर उसमें मिर्चें डाली जाती हैं, फिर उसके अंदर कभी सब्ज़, कभी सुरख मिर्चें, कभी अदरक, कभी जनाब लहसुन, कभी धनिया, वो इस तरह का काम करके, लेकिन रॉ में वो तैयार कर देते हैं। और वहाँ से बड़े बड़े केनों में बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं जी उनके, वो वहाँ पे हो रहा है जी तरीकाकार। आप यूट्यूब पे देख लें, बड़ी अच्छी वीडियोस बनी हुई है उनकी, तो उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं आता। एक पतीला लेना है, एक चूल्हा लेना, अल्लाह ला खैर सलाम, जी, और टमाटरों के खेत में जाके बैठ जाना, तोड़ी जाओ तो पाई जाओ, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद उसको छान लेना, और छान के केन के अंदर से ओ पे जाते जी, है आइडिया। वाइंड अप करें। ले सामाईन किराम, आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।